بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود۔ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے جو آپ نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا، تو انہوں نے جب جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ اس کے پڑھنے سے محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا۔ جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ۔ وہ آیت تو سورۃ البقرہ میں ہے، اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا، جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات سے۔ معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی ایک ایک بار پڑھنا ہوتا ہے نماز کے اذکار میں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ معوذات کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی مثل پچھلی کتب میں کوئی صورت نہیں، یہ اتنی افضل صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ انجیل میں، اور نہ ان جیسی فرقان میں ہیں؟ تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو، جسے ہم کہتے ہیں ایک دن بھی نہ آئے، جیسے عربی میں کہتے ہیں ایک رات بھی نہ گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی طرح کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ انتہائی بلیغ صورتیں، سب سے افضل تعوذ ہے یہ۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمات پڑھتے تھے، جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اور ذکر چھوڑ کر انہی کو پڑھنے لگے۔ نظر بد سے کفایت کرنے والے کلمات ہیں، یعنی اگر کسی کو ڈر ہو کہ اس کو نظر لگے گی یا لگ چکی ہو تو اس کے علاج کے لیے بھی۔ ابو سعید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، حتیٰ کہ معوذتین نازل ہوئی۔ پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا۔ نمبر 11، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ۔ میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور آپ نے یہ ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو۔ نمبر 12، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ پھر ہے نمبر 13، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ۔ پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں۔ پھر 15 نمبر پہ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ، یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا۔ نمبر 16، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں یا پھر جو بھی دعا چاہیں پڑھیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ ایک پوسٹر بھی بنایا گیا تھا اور ایک انشاءاللہ یہاں بھی میں چاہ رہی تھی کہ چھپوا کے دے دیں، اس میں یہ ساری تو نہیں آ سکیں گی لیکن موٹی موٹی دعائیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ تو میں نے تو جو اپنا قرآن مجید ہے پرنٹ آؤٹ سے نکال کے دعاؤں کا قرآن مجید کے جو جسے دیکھ کے پڑھتے ہیں نماز میں اس کے اندر نشانی کے طور پہ اس کو رکھا ہوا پلاسٹک میں ڈال کے، جب میں نماز شروع کرتی ہوں تو اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں، جب نماز ختم کرتی ہوں تو پھر جو یاد ہیں اور جو نہیں پوری طرح یاد، ان کو جو یاد ہے بس ہنٹ دیکھتی جاتی ہے اور پڑھتی جاتی ہے، جو نہیں یاد ان کو دیکھ کے پڑھ لیتی ہوں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں، ورنہ تو وہ بھی بھول جاتا ہے کون کون سی تھی، یا تو بچپن میں یہ سب سیکھ لیتے نا پھر مشکل نہیں، جیسے نماز ہم نے اول سے آخر سیکھی ہوئی ہے نا تو وہ گاڑی دوڑ پڑتی ہے، لیکن یہ دعائیں تو ہم نے بڑے ہو کر ہی سیکھی ہیں اور کچھ نئی نئی پھر پتہ چل جاتی ہے تو وہ ایڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح بھی آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں تاکہ یاد رہے، یا آپ کہیں سائٹ پر پیسٹ کر دیں اور آپ پڑھتے رہیں، جب دعا بھول جائے تو ذرا سا ایک نظر ریمائنڈر کے لیے دیکھ لیں، کسی وال پہ لگا دیں، کپڑ پہ قریب ہی جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ دور کہیں چلی گئی تو پھر رہ جائے گی۔ بک اسٹور سے بڑا سا پوسٹر بھی ملتا ہے، اگر کسی کے گھر میں ایسی وال ہے جس پہ فل سائز پوسٹر آ جائے تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن چھوٹے انشاءاللہ ہم چھپوا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے۔ اردو انگلش ترجمے والے کارڈز کچھ موجود ہیں، اگر آپ وہ لے لیں گے، کیونکہ ہر وقت کتاب نہیں ساتھ اٹھائی جا سکتی، آپ کے بیگ میں ہو رکھا ہوا، کہیں بھی آپ سفر پر بھی ہیں، کہیں بھی ہو، نماز کے بعد بیگ سے نکال کے پڑھ لیں۔ الہدا کی ایپ پر بھی ہیں، اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ بس میں تو نماز ہو، قرآن کا وقت ہو، لیسن کی تیاری کا ہو، ڈر کے مارے فون کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ جی سفر کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ فون کو ہاتھ لگ گیا تو بچنا مشکل اور خشوع بھی چلا جاتا ہے، اور ویسے بھی دیکھیے مصحف سے دیکھ کے یا ایک سالڈ چیز سے دیکھ کے پڑھنا اور